आमीन। आमीन। اور اس کے آگے ہے شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفاعت عطا فرما جس کے اندر کوئی سقم نہ ہو۔ تو یہ ہم خلوص کے ساتھ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ فرمائے دی۔ آمین سر۔ اچھا، ابھی ابھی ہمارے ساتھ نئے ساتھیوں میں سہیب بھائی ہی ہیں اور ارم ثاقب ہیں۔ باقی مشتاق مغل صاحب ہیں، ڈاکٹر داؤد صاحب ہیں، اور کل کی جو ریکارڈنگ مس ہوئی تھی وہ خوش قسمتی سے مشتاق صاحب نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا اور انہوں نے شیئر کر دی ہے، تو چلے ہم ٹھیک ہے، اپنے روٹین کے سبق کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو آپ کی ریکارڈنگ جو تھی وہ تو ریویژن کی ہوئی تھی نا مس؟ نہیں نہیں، وہ ہماری سبق کی، یہ پہلے سیشن کی مس ہوئی تھی، ریویژن یہ والی جو ابھی ہے۔ جو آج کل کا پڑھیں گے وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، اس کی مس ہوئی تھی، جی اس کی مس ہوئی تھی لیکن اور مشتاق یہ صاحب نے انہوں نے ریکارڈنگ کر ریکارڈ لی کر تھی۔ لی اور دے دی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے ان کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ آمین۔ کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے۔ آمین جی آمین۔ تو پھر ذرا نیچے کریں، اس لیے کہ ہم دونوں آیتوں کا ہاں جی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا سے پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس پھر شعیب بیٹا ہی ہے جی، حذیفہ بھی آ گئے، حذیفہ طاہر بھی آ گئے۔ حذیفہ بھی آگے ہیں۔ تو پہلے تو یہ پوچھ لیں کہ ان کے دیر سے آنے کی وجہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد دور ہو اور دوری کی وجہ سے وہ وقت پہ نہ پہنچتے ہوں؟ جی حذیفہ بھائی بتائیے حذیفہ ذرا۔ بھائی، ہاں جی، آج آفس میں ذرا کام تھا تو آفس میں لیٹ ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ وہاں فضل سے لیٹ کرے ہوا ہوں تو انشاءاللہ۔ نماز میں لیٹ۔ مسجد کا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہاں انشاءاللہ جی آپ اور شعیب یہ دونوں مل کے کریں گے، اور ہماری بیٹی جو ہیں وہ سنیں گی۔ یہ نئے ساتھی ہیں تو باقی پرانے ساتھی بھی بالکل مستفید ہوں جی، سارے ساتھی، اس لیے کہ یہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ ساتھیوں نے پڑھانا بھی ہے، اور یہ پرانے ساتھی 2 دفعہ ماشاءاللہ قرآن مجید کا بہت بہت سبق 4 5 مرتبہ کر چکے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ مطلب کوئی نہ کوئی طالب علم لیں اور ان کو پڑھانا شروع کریں۔ مجھ سے جیسے میں پڑھا رہا ہوں اس سے زیادہ اچھا آپ پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو صہیب جی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا ترجمہ کریں جی، آیت اور نمبر یاد 58 ہے سورۃ البقرہ کی جی۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ هذه القرية، اس بستی میں، اس بستی میں، حذیفہ بھائی آپ فَقُلُوا مِنْهَا، تو تم کھاؤ اس بستی میں سے، تم کھاؤ اس بستی میں سے، یعنی کہ بستی کے اندر جو کچھ بھی اگا ہوا ہوگا یا اور چیزیں تم اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں آپ بھی سے کریں تم گے، چاہو، رغدن، جی بھر کے، جی بھر کر، سویب بھی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور تم دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ تو ہم نے کہا نعیم تھا صاحب، سجدے کی حالت میں، جی تائم نعیم صاحب بھی آ قریشی گئے ہیں، آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا حذیفہ آپ بتائیے گا، اس لیے کہ نعیم صاحب اتنی دیر میں سانس وانس لے لیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم حتۃ کہنا، اور تم حطتن کہنا، تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ کیا، ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جی سہیب اپنے نعیم بھائی کریں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب آ، اور ان قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ
دیں گے، نیکی کرنے والوں کو عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ ہاں دوسری دفعہ ہم آپ نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہاں، آپ مجھے بتائیے واؤ کا ترجمہ آپ کے نے کیا کیا، اور سا کا ترجمہ کیا کیا، عن قریب، ترجمہ کیا کیا، عن قریب کس کا سر؟ آواز رکی تھی۔ نزید، سا کا میں ایک زیادہ، ایک لفظ کو ہی پوچھ رہا ہوں، نزید پورا فعل ہے یا اور زیادہ، ہم زیادہ دیں گے، اس کے اندر زیادہ، نون کے معنی ہے ہم نزید، اس سے بنے گا مضارع، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کہنا حتتن، اور حتتن کا جو اجر تھا وہ دیکھو کتنا بڑا ہے، نغفر لکم خطایاکم، یہ کیا تھا جی اس کا ہم اجر، تمہارے لیے اجر، یہ اجر تھا۔ تو انہوں نے حتتن کی بجائے، کل میں نے لفظ کہا تھا کہ حدیث کے حبتن فی شعرتن یا ہنتتن، تو ہمیں ذرا ہنتتن زیادہ آسان لگتا ہے، کیا جی؟ جی سر، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، تو جب ہنتتن کوئی بالی ایسی جس کے اندر دانے ہوں، ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، اناج، ہمیں یہ چاہیے، تو انہوں نے ہتتن کو بدلا تھا ہنتتن میں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، صحیح تو تو بدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس کو بدلا؟ قولاً، بات کو، بات کو، اور درمیان میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ بریکٹ میں اس اس بات بات سے، میں، اس بات میں غیر الذی قیل لہم، حذیفہ بھائی، غیر الذی، اس بات میں جو جی نہیں، نہیں، غیر الذی، جو الذی کا ترجمہ کر لیں، جو غیرہ کا مطلب کر لیں نہیں، جو نہیں، جو قیل نہیں لہم، کہی گئی تھی انہیں، ہاں جو انہیں نہیں کہی گئی تھی، جو انہیں جو انہیں نہیں کہی گئی تھی۔ جو انہیں نہیں کہی گئی تھی۔ میں دوبارہ کرتا ہوں کہ اب میں اس بات کا درمیان میں نہیں لگاؤں گا تو پھر کیا بنے گا؟ تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو بات جو ان کو نہیں کہی گئی تھی۔ تو یہ جملہ ہماری زبان میں پورے معنی نہیں دیتا، تو ہم نے اس لیے درمیان میں لگایا اس بات میں جو، الذی کا ترجمہ ہی اس بات میں جو، جی جی، ہاں ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں اور جی، ایک تو یہ ہے، اور غیر الذی اس بات میں جو نہیں، قیل لہم ان کو کہی گئی تھی، تو وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حتتن کو ہنتتن انہوں نے بنا دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حتتن کا جو انعام دینا تھا وہ تو دینا تھا نغفر لکم خطایاکم، او ہو، بہت بڑی عنایت کہ ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ اب جن لوگوں نے اس بات کو بدلا تو اللہ نے ان کو بھی سزا دی، تو وہ کیا ہے؟ وہ نعیم بھائی بتائیں گے۔ وہ ہے جی فَأَنزَلْنَا، تو نازل کیا، جی نا، ہم نے، ہم فَأَنزَلْنَا ہے نا، تو جب بھی یا تو ماضی ہم نے آئے گا نازل تو کیا اس کیا۔ کا جو فاعل ہے وہ آخر میں آ جائے گا۔ جی جیسے سر، نزید و مضارع تھا، یعنی کہ حال اور مستقبل، تو اس کا نون پہلے آیا فعل کے۔ ماضی کے اندر فاعل جو ہوگا کام کرنے والا، وہ یا تو اس کے آخر میں ہوگا
یا اس کے اندر جی چھپا ہوا ہوگا، وہ ایک ہی جملہ ہے، ہمارا ایک فعل ہے پہلا والا، تو باقی سب کے آخر میں آئے گا۔ تو فَأَنزَلْنَا کا ترجمہ کریں۔ تو ہم نے ان پر نازل کیا، نہیں، تو ہم نے ان پر آپ تو نہیں ہم کہیں گے ابھی، تو ہم نے تو نازل ہم نے کیا، نازل کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب کہیں عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان پر جنہوں نے ظلم کیا، اب الذین کا ترجمہ ہے ان لوگوں پر، ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم جنہوں کیا، نے ظلم کیا، جی اب ہم نے نازل کیا، آپ ہی کریں تو تبا ٹھیک ہے، رجزم من السماء، آسمان میں سے بہت بڑا ہم، عذاب، آسمان سے بہت بڑا عذاب، یا آسمان سے ایک عذاب۔ اچھا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ترجمہ جو بہت بڑا کیا تھا کل ایک ہی دفعہ میں نے بتایا، آپ نے یاد کر لیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی علامت ویسے کیا ہے؟ یہ تو نکرہ ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ الف لام جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، وہ معرفہ وہ چیز ہوتی ہے جو سب سے الگ کر کے ایک بنا دی جائے، جی اور رجزن کے ساتھ الف لام آپ نہیں لگا ہوا، لیکن ہم نے کہا بہت بڑا، وہ کون سی چیز ہے جس کے معنی بہت بڑا ہے؟ سر زال کے اوپر دو زبر، زے کے اوپر دو زبر ہیں، ویری جی گڈ، جی جی جی۔ اب ترجمہ اس کا ہم یہی کریں گے، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب، آگے کیا کریں؟ آسمان سے نازل، ہم نے عذاب، آسمان عذاب نازل کیا، ہم نے عذاب ہم نازل نے کیا، ہم نے عذاب ٹھیک ہے۔ نازل کیا، اچھا جی، شعیب بھائی کیوں نازل کیا؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ کانا یکونو، اور کانا کی جمع ہے کانو، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جناب، اب جناب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات جو اس نے کیے تھے وہ بتا رہا ہے، اور پھر انہوں نے جو ان احکامات کے ساتھ کیا، حکم عدولیاں کی، وہ بھی بتا رہا ہے۔ اب ایک اور انعام، جی وہ یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون سے بچنے کے بعد سمندر پار کر کے کہاں گئی تھی؟ جی حذیفہ بھائی، وادی سینا، جی صحرائے سینا، صحرائے صحرائے سینا۔ سینا، جی جی، تو اس کے اندر گئی۔ اب صحرا کے اندر نہ پانی ہوتا ہے، نہ کوئی نباتات ہوتی ہے، تو اب وہ جو پہلے تو انہوں نے مانگا کھانے پینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتار دیا۔ اب اس نعمت کا بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر مین میخ نکالی، کہا نہیں اللہ تعالیٰ روز کھانے کے لیے من اور سلوہ یہی آئے گا، تو اس کی آگے پڑھیں گے، آگے اس کا آ رہا ہے، اس سے اگلی آیت ہے اس کے اندر آئے گا، لیکن یہاں آ گیا پانی کا انتظام۔ اب پانی جو ہے وہ تھا نہیں، صحرا کے اندر پانی مطلب نہیں ہوتا، یا بہت دور سے جانا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی سر، ایک اب میرے ساتھ رہنا ہے، جو میں لفظ کہوں گا ان کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے۔ یہاں لفظ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں آ رہا ہے۔ اب میں نے اس تسقا کے معنی نا وہ اپنی زبان میں سے، اب میں نے بھی سیکھنے ہیں، آپ نے بھی سیکھنے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب یہ ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا باقی جگہ جو ہیں وہاں پانی گورنمنٹ کا نہیں ہوتا تھا، تو پانی کہاں سے نکالتے تھے؟ کنویں سے، کنویں سے، ٹھیک ہے، کنویں سے نکالتے تھے۔ اور جن کے پاس وہ نہیں ہوتا تھا وہ ایک سکا رکھ لیتے تھے۔ کیا کر رکھ جی دیتے؟ سکا، تک کا اب یہ نئے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ لفظ نیا ہے۔ سکا کہتے ہیں پانی لانے والا، ساقی، ساقی تو پتا ہوگا جی، ساقی جی سر، پلانے والا، پلانے ساقی والا، کس کو کہتے ہیں؟
پلانے پلانے والا، والا، اور سکا کس کو کہتے ہیں؟ پانی لانے والا۔ پانی لانے سکا کیا ہو گیا؟ پانی لانے والا۔ ساقی جی، کا مطلب ہوگا پانی پلانے پلانے والا۔ والا۔ پلانے والا۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک نماز پڑھا کریں، اور اس نماز کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ صلاۃ استسقاء۔ الاستسقاء۔ جی، استسقاء ہم کہتے ہیں بارش کے لیے نماز، ایسے ہی ہے جی سر۔ جی تو وہ پانی کے لیے۔ اب اس لفظ کے اندر پہلے آ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، سین اور تے آ رہا ہے، باقی ہے سقا۔ یہ جو سین اور تے پہلے آ رہا ہے نا، ذرا جی ایرو لگائیں آپ، میری ہیلپ کریں نا جی۔ یہ جو ہے نا، اصل میں زال کو الگ کر دے تو استسقا بنتا ہے، یہ اصل میں تو تھا وَإِذَا، وہ تو وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ نہیں بنے گا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ۔ اب سین اور تے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو پکا پکا، کیا آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، نون اور اس کے بعد سین اور تے ہے، نستعین ہے نا۔ جی سر۔ کیا جی مطلب ہے اس کا؟ نستعین، ہم تجھی سے تو جی سے مدد کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، بالکل۔ یہ جو مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، حاصل کرنے کی خواہش، یہ ہوتا ہے سین اور تے۔ یہ جی، سین اور تے۔ تے ایک تو معنی ہو گیا، اس کے معنی ہے مانگنا۔ دوسرا جب آئے گا تو اس کے معنی یقیناً بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے لیے پہلے میں نے بتایا تھا، ممکن ہے یہ ضرور، اس کے معنی ضرور کے بھی آتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ کیا ہوگا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ کا مطلب ہوگا اور یاد کرو، اصل میں لفظ اذا نہیں تھا، اذ ہی تھا، اذ، اور یاد کرو جب استسقا۔ اب آگے جو اس کا فاعل ہے وہ ہے موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ پانی مانگا، کس کے معنی ہے مانگا؟ سقا، سین تے کا، سین اور تے، ٹھیک ہے۔ سقا پانی، موسیٰ علیہ السلام کن کے لیے پانی مانگا؟ لِقَوْمِ ہی، آپ ترجمہ کریں، کیا آپ کریں گے؟ لی، اپنی قوم کے لیے، جی لام کا ترجمہ کریں، لیے، لی، قوم ہی، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ ٹھیک ہے، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اب تھا کہ بھئی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بنی اسرائیل، اسرائیل کس کا خطاب ہے، لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ بات یاد رکھیں، معنی کیا ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بنی، بیٹا، اسرائیل، جی اللہ، سوری اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل نہیں، اسرائیل کے معنی، اسرائیل اللہ کو کہتے ہیں، اسرا بندہ، یہ ان کا لقب ہے۔ ان کے بیٹے جو ہوں گے ان کو بنی اسرائیل کہیں گے، جو قوم بن جائے گی۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ اب جب وہ گئے تو وہاں پانی نہیں تھا، تو میں نے پتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے۔ جی 12۔ 12 بیٹے۔ اب وہ جو 12 بیٹے تھے وہ ہر ایک کا ایک ایک قبیلہ بن گیا، تو یہ 12 قبیلے بن گئے۔ کتنے قبیلے بنے؟ 12 قبیلے بن۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا نام رکھ لیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہودا بھی ایک تھا، تو لہذا انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا، وقت 8:03 ہو گئے ہیں، ہمارے پاس 18 منٹ ہیں اور ہم الفاظ کو دیکھ رہے ہیں۔
فقل نضرب بعصاک، جی جی سر فقل آپ نضرب بعصاک الحجر، ذرا اس کو دیکھیے جی، فا کا ترجمہ کریں تو تو قلنا، قلنا، ہم نے کہا، ویری گڈ، ہم نے کہا، آگے ہے ہم نے کہا، آگے انورٹیڈ کاماز کے اندر اللہ کے الفاظ ہیں، اضرب، مار، مارو، جی مار، تو مار، ٹھیک ہے، اضرب تو مار، مار، ٹھیک ہے جی، بی ساتھ، عصا کا، عصا اب پہلے پڑھا ہوا ہے، عصا لاٹھی، اپنا اپنی لاٹھی کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ، اپنے عصا کے ساتھ مار، کس کو مار؟ اب اس کا الحجر، مفعول آ گیا ہے الحجر، اب وقف کی وجہ سے الحجر پڑھیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا؟ تو ہم نے کہا تو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مار، ٹھیک ہے جی، جی باقی ساتھی نہیں بول رہے۔ جی سر، جی اچھا یہاں آپ نے ایک غلطی کرنی ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں جی، آپ کا ترجمہ کریں گے عمومی طور پر، ویسے مجھے امید ہے کہ آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ الفاظ آپ کہیں گے تو اپنی لاٹھی پتھر پر مار، کیا کہیں گے؟ اپنی لاٹھی پتھر پر اپنی مار، لاٹھی پتھر پہ مار۔ یہ جلدی جلدی میں ہوں گے نا تو کہیں گے لاٹھی پتھر پر مار، یہاں ہے تو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مار، پتھر کو مار، 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 مفہوم اس کا وہی ہے۔ تو دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یاد کرو، اور یاد کرو جب یاد کرو پانی جب مانگا موسیٰ موسیٰ نے علیہ پانی السلام نے، مانگا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم اپنی کے لیے، قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم تو نے پھر کہا، تو ہم نے کہا اضرب، تو مار، مار، تو مار، تو مار، بعصاک، اپنی لاٹھی اپنی لاٹھی کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر، پتھر پتھر کو، پر، پتھر کو، پتھر پر نہیں ہے، پتھر جی، کو، یہی تو میں کہہ پتھر، رہا ہوں، آپ نے اچھا، کہنا ہے پتھر پر، نہیں، یہاں مفعول ہے تو ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں کہ فاعل بھی پتہ چلے، مفعول بھی پتہ چلے۔ اچھا آپ نے مجھ سے ایک سوال نہیں پوچھا کہ وہ جو تھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو فاعل ہے نا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پیش پیش، جی پیش فاعل، باقی ساتھی نہیں بول رہے تو نہیں بول رہے تو آپ نوٹ کریں، آپ کے ہاتھ جب فاعل ہوتا ہے تو اس کے اوپر پیش آتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا پیش ان فاعل پر آتا ہے جو عربی ہوں گے، جو موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے جی، تو یہاں موسیٰ جو الف کھڑی زبر آ گئی ہوئی ہے، یہ چونکہ عربی لفظ نہیں ہے اس وجہ سے پیش نہیں آیا۔ یہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو یا نہ ہو، لیکن میں میرا خیال ہے کہ ضروری سمجھتا تھا تو میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جی، جی سر، باقی عبرانی زبان کے الفاظ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کے اوپر پیش ہی آئے گا۔ اچھا جی آگے کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے برگزیدہ، اللہ نے حکم دیا کہ، اور ہم نے کہا، کیا کہا جی؟ اضرب بعصاک الحجر کا ترجمہ کریں، اپنی لاٹھی کے تو پتھر اپنی پر مار، لاٹھی پتھر کو مار، دوبارہ ذرا کہہ دے، اضرب بعصاک الحجر، اس لیے کہ کل غلطی نہیں ہونی جی۔ تو اپنی تو لاٹھی اپنی کے لاٹھی کے ساتھ ساتھ پتھر کو، کے ساتھ پتھر کو پتھر مار، پر مار، بالکل ٹھیک پتھر ہو کو گیا جی، مار، پتھر کو مار۔ فا، اب اس کا رزلٹ ہے فا، میں نے بتایا تھا کہ پیچھے جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو آگے رزلٹ ہونا ہے اس کے لیے فا آتا ہے، تو تو تو
फम फाजा रत, रत, अत, ये क्या है जी? फन फाजा रत, अत का मतलब क्या है कि ये कौन सा फेल है? मुअन्नस। मुअन्नस का। असल लफ्ज ते को अत को निकाल देंगे तो इन फाजा राह, ये जी दो लफ्ज कहते हैं हम। एक तो ये है कि फजर, नमाज फजर होती है, फजर, क्यों जी? जी जी फजर का मतलब क्या होता है निकलना। ना जी? फूटना। फूटना। किस चीज का फूटना? वहां सूरज की किरणों का फूट पड़ना, उसको कहते हैं ये। दूसरा लफ्ज मैं बता रहा हूं, धमाका जो होता है ना, धमाका, उसको इनफिजार कहते हैं। अरबी में क्या कहते हैं? इंफिजार। इंफिजार। इनफिजार, कि वो फट जाता है कोई चीज तो उससे धमाका होता है, तो वो है। उसी से ही आप हम लफ्जों को अपने जुबान के अल्फाज के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि अल हाजर ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? सोहेब बताएंगे। मुअन्नस। मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है ये आता है जी? अत के फन फजर अत की वजह नहीं से, नहीं, अत की। आपको अगर वो तो आत की वजह से तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि फन फाजा रात जो है उसका तो फाइल ही और है जी, वो फाइल और है। फन फाजा रात, फूट निकले। अल हाजरा भाइयों, अब कैसर भाई आप समझाइए, मुजक्कर मुअन्नस? जी सर, ये जो है हजर तो वैसे मुजक्कर है, मुजक्कर मुजक्कर ही है, है, लेकिन लफ्जा हिजारा जो नहीं। होगा वो मुअन्नस होगा, हिजारा। नहीं, अब वो बाद में बात की बात है, अल जी हाजर जी की बात हो रही है। तो ये जी। मुजक्कर है जी। क्यों मुजक्कर है? हमें पता है कि इसके आखिर में ता कोई नहीं है, ऊपर अलिफ कोई नहीं है, अलिफ हमजा और ये को भी नहीं है, और फिर हमारे 17 अल्फाज जो स्टोरी के अंदर हैं वो भी नहीं है। बस ये पूरे कुरान मजीद में जितने भी मुअन्नस के अल्फाज हैं उनकी निशानी ये है, अपना किसकी, मुअन्नस की, कि आखिर में क्या होगी? पहले बोलता। गोलता, वो नहीं है। और ये तो 90%, वो अब जो 5% है उसको भी छोड़ दें। और यह 17 अल्फाज जो हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? स्टोरी के अंदर। स्टोरी के अंदर। हुदैफा भाई, आपने स्टोरी सुनी हुई या नहीं सुनी हुई? नहीं, मैंने नहीं सुनी हुई। नहीं सुनी। नईम साहब ने? जी सर, मैंने सुनी है। आपने सुनी है। हुदैफा भाई को आप चार्ट भेज सकते हैं आज उनके पर्सनल पर, या बेशक आप यहाँ ही लगा दीजिएगा वो चार्ट। इंशाल्लाह जी सर मैं लगा लगा दूंगा सर। जी लगा देंगे। और उसमें ना आई तो आपने मुझे मेरे अपना पर्सनल नंबर पर फोन कर लेना है, और वो मैं लफ्ज आपको पढ़ा दूंगा और कहानी भी सुना दूंगा, लेकिन आप कहानी के बाद सो नहीं जाइएगा जी ठीक है। जी। ये तो हुजैफा अब भाई, देखिएगा जी। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ जी, ग्रुप जी पे शेयर बिल्कुल कर ठीक देंगे, है, ठीक है। जज़ाक अल्लाह। लेकिन ये आपके लिए ग्रुप के अंदर शेयर होगी, और उसके अंदर आप मुझसे पढ़ लेंगे बाद में, वो बहुत अहम है। यहाँ दिया है कि फम फाजा रात, तो फूट निकले, मिन हु, उस पत्थर उसमें से। मिन हु की जमीर कहाँ जा रही है? उस पत्थर से। की तरफ। उस पत्थर से। आगे लफ्ज आ रहा है इस नाता अशराता। अब आप में से जमींदार कितने होंगे, या अपने गांव के अंदर जमींदार होंगे, तो वो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब कटाई हो तो क्या करते हैं? जब कटाई का उशर। क्या देते हैं अल्लाह के उशर। रास्ते में? उशर। 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 उशर से, उशर का मतलब होता है 10वां हिस्सा। आशा राता का मतलब होता है 10। और वाहिद, आज अब इस नता भी करें जी। अब वाहिद और इस नैन कहते हैं दो को, तो इस नता का मतलब भी दो ही है। और दो और आशरा कितना हुआ? 10, तो कितने बने? 12। 12। अब आ रहा है आईना, चश्मे। ऐन, अगर ऐन ये नून होगा
تو عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ بھی، اور عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ بھی، جس کو ہم سپرنگ کہتے ہیں، جو زمین میں سے پھوٹ نکلتا ہے۔ تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 کیوں نکلے جی؟ کہ 12 12 قبیلے تھے۔ قبیلے تھے۔ ہاں، کہ وہ 12 قبیلے تھے۔ اب وقت کم ہے تو میں آگے دوں جی۔ اب موجیں ہی موجیں جناب، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پانی مانگا؟ اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ کہا کہ یہ پتھر میں نے معجزہ دیا ہے، اس کو پتھر پر نہیں، پتھر کو مار، اس عصا کے ساتھ پتھر کو مار، اور اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب لفظ آ رہا ہے پہلی دفعہ، اس سے پہلے نہیں آیا، قد۔ قد، قد کا مطلب بھی یاد رکھیے گا۔ قد کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ بے شک، میرے نوٹ کریں ذرا۔ اور انا ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، بے شک، یعنی تاکید کے لیے، ایسا ہے؟ جی جی سر۔ تو قد کا مطلب بھی نیا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بے شک۔ اب اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو، زور پیدا کرنا ہو، تو قد سے پہلے لام لگا دیتے ہیں، لقد۔ اس کا وہ جیسے انما ہوتا ہے، اس طریقے سے لقد آئے گا، اس جگہ پہ ہے قد، بے شک۔ عالمہ، جان لیا، قد عالمہ، جان، بے جان شک جان لیا، لیا۔ بے شک جی، بے شک جان لیا، کلو اناس۔ اب اناس ایک ہوتا ہے انس، انسان، ایک ہوتا ہے انسان، اس کی جمع ہوتی ہے یا ایھا الناس اعبدوا، ایسا ہے؟ جی سر۔ اور ناس کی جمع کر لیں اناس، جمع الجمع، کیا جی؟ جی تو مطلب کیا جی ہوگا؟ ہر لوگوں نے تو نہیں ہوگا، اس کا اناس کا ترجمہ کریں گے ہر قبیلے نے یا قبیلے کے لوگوں نے۔ کلو جی اناس ان کا ترجمہ کر لیں جی، ہر قبیلے کے لوگوں نے۔ عالمہ، جان لیا، کیا جان لیا؟ مشربہم، مشرب۔ اب یہ جی شراب، شرب، یہ کلو وشربو پڑا ہوا ہے، کھاؤ اور پیو، ایسا ہے؟ جی اب جو جگہ ہوتی ہے ظرف مکان، جیسے مشرق ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، ایسا ہے؟ جی مغرب، مشرق کہتے ہیں تو وہ سرے کے اوپر زبر آنی چاہیے اگر وہ طلوع مفعول ہوگا تو۔ یا ہے مشربہم، اپنی پانی پینے کی جگہ کو، کہیں ذرا مشربہم کا مطلب کیا ہے؟ اپنی پانی پینے کی جگہ کو۔ قد عالمہ، جلدی جلدی پڑھیے گا، بے شک بے جان شک لیا، جان لیا، بے شک جان لیا، کلو اناس، ہر قبیلے کے لوگوں نے، ہر قبیلے کے مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ اپنی پانی پینے کی جگہ، اس لیے کہ لڑے نہیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی؟ اللہ کے علم پہلے پڑھ چکے ہیں، کلو واشربو۔ کلو کا مطلب کیا ہوگا؟ تم کھاؤ تم کھاؤ، واشربو، واو کا الگ ہے، واو کا مطلب اور، اشربو کا مطلب کیا ہوگا؟ اور پیو، اور پیو۔ اب یہاں اس لگا پر رازہ کا نہیں، یہاں رزق ہے، تو یہاں ترجمہ دیا نہیں ہوگا، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اگر رازہ کے ساتھ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، کہیں کلو واشربو، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے من اللہ رزق کے اللہ، اللہ کے رزق سے، یعنی کہ من اور سلوا بھی تھا اور پانی بھی تھا، تو کلو بھی ہو گیا، وشربو بھی ہو گیا۔ دیا کس نے؟ پہلے تو ان کے پاس نہیں تھا، کیا دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے ولا تأساؤ۔ اب تأساؤ کا مطلب یاد رکھنا ہے، تأساؤ کا مطلب ہوتا ہے کسی برے کام کے لیے پھرنا، ویسے ہوتا نا وانڈر، پھرنا ادھر ادھر،
لیکن کوئی برا کام کرنے کے لیے پھرنا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصاؤ ولا تعصاؤ، ترجمہ ہوگا اور تم مت پھرنا، جلدی جلدی کریں، ولا تعصاؤ اور تم مت پھرنا فی الارض، زمین میں زمین میں مفسدین، فساد کرنے والے بن کر، فساد پھیلانے والے، فساد کرنے والے بن کر، میم والا، میم کی وجہ سے والا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی سر جی اچھا اب میں پڑھتا ہوں، پھر بعد میں وقت بچتا ہے تو ریویژن کر لیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا اے موسیٰ تو مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ، تو پھوٹ نکلے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم، بے شک جان لیا، کل اناس، ہر قبیلے کے لوگوں نے، مشربہم، اپنی پانی پینے کی جگہ کو، دہراتے جائیں ذرا، کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں اللہ سے، کے رزق سے، ولا تعثوا، اور مت پھرنا، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے بن کر، کہ زمین کے اندر فساد نہیں پھیلانا۔ جی، فساد کیسے پھیلے گا؟ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہاں فساد پھیلے گا، اس کی بات میں کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اگر 1 منٹ ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو یاد کرو جب جب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، ہم نے تو کہا ہم نے کہا تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، تو اپنی لاٹھی کہ کے اپنی ساتھ پتھر کو پتھر کو جی مار، اے موسیٰ علیہ السلام تو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مار، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، اس میں اس سے پھوٹ پڑے پھوٹ نکلا، پھوٹ نکلے اس پتھر میں سے، اثنتا عشرۃ عینا،